نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ رمضان شہر الرحمہ والبرکات، رمضان رحمت و برکت کا مہینہ۔ الحمدللہ جلد ہی ہمارے پاس رمضان کی آمد ہے۔ ہم سب نے دیکھنا ہے کہ اس مہینے کو ہم کس طرح سے ویلکم کرتے ہیں، کس طرح اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنی یہ سیریز شروع کی ہے جس کا نام ہے رمضان سیریز۔ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر کے اپنے بندوں کو نیکی کے کاموں کی رغبت دلاتا ہے تاکہ بھلائی کے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں، غور کرنا مجھے اور آپ کو ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یقیناً میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم ایمان لائے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ پچھلی تمام شریعتوں میں بھی روزے تھے، فرض تھے، ان کا طریقہ کچھ اور تھا بس۔ اور یہ روزے کیوں دیے گئے پچھلی تمام شریعتوں کو بھی اور ہمیں بھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقویٰ آ جائے۔ یہ جو تقویٰ کا لیول ہے نا، یہ ہمیں اپنے اندر لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں روزے دیے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ ہم نے روزے تو رکھنے، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا کہ ہم نے متقی بننا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب روزے آتے ہیں، رمضان آتا ہے، اس ٹائم تو ہم بڑے تقویٰ والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم سب ہی گھر کے اندر اکیلے ہوں لیکن پانی کا گلاس پڑا ہو، شدید پیاس لگ رہی ہو، لیکن ہم نہیں پیتے، اس لیے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کیفیت کا نام تقویٰ ہوتا ہے نا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کا ڈر۔ اور یہی تقویٰ جو ہے اللہ نے روزے کیوں دیے ہمیں، ہم پر کیوں فرض کیے؟ تاکہ اس ایک مہینے میں ہماری باقی کی 11 مہینے کی پریکٹس ہو جائے۔ اسی لیے ہم نے یہ سیریز رکھی ہے کہ ہم ہر بدھ اور جمعرات کو اپنی لائیو کلاسز کے ذریعے اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو، اپنے تمام سننے والوں کو یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم متقی بنیں نا، روزوں کا مقصد اس رمضان ہم پالیں۔ حدیث مبارکہ سے بھی روزوں کی فرضیت ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ روزہ فرض عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار فائدوں کا حامل اور اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ابو امامہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے عمل کی بابت سوال کیا جو انہیں جنت میں داخل کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم روزے کو لازم پکڑ لو، اور اس کی مانند کوئی چیز نہیں، یعنی اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو روزہ ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خصوصی دروازہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن پکارا جائے گا روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ چنانچہ وہ شخص جو روزہ رکھنے والا ہوگا اس میں داخل کر دیا جائے گا، اور جو اس میں داخل کیا جائے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پہ رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزے کے، بے شک وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ ایک بہت بڑے شرف کی بات ہے
جہاں باقی عبادات کا اجر 10 سے 700 گنا بتایا، وہاں روزے کا اجر چھپا کر رکھا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ خود ایک چھپی ہوئی عبادت ہے۔ جب تک میں اور آپ کسی کو نہ بتائیں کہ ہمارا روزہ ہے، جب تک نہیں پتہ چلتا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ آگ سے ڈھال ہے، جس طرح لڑائی میں تم میں سے کسی کی ڈھال ہوتی ہے، یعنی روزے کی وجہ سے انسان بہت سے ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کے ارتکاب کی صورت میں وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، روزہ صرف کھانے پینے ہی کو چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ بہت سی بری عادات کے چھڑانے کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ کس کیفیت والا ہے۔ ابن جوزی نے روزے کے 3 درجے بتائے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ عام روزہ تو یہ ہے کہ خود کو پیٹ بھرنے اور شہوت سے روکے۔ خاص روزہ یہ ہے کہ نظر، زبان، ہاتھ، پاؤں، کان اور تمام اعضاء کو گناہ سے بچائے۔ خاص الخاص روزہ یہ ہے کہ دل کو ردی خیالات اور اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے افکار سے پاک کر دے اور اس کی یاد کے سوا ہر چیز سے رک جائے۔ الحمدللہ، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ میرے اور آپ کے ذہنوں میں بچپن سے ہی روزے کا اور رمضان کا ایک خاص مقام ہے نا، اور الحمدللہ ہم سب نیکیوں کو بھی خوب بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا آتا ہے کہ جب باقی کے 11 مہینے آتے ہیں تو پھر ہمارا عمل وہیں پہ ہوتا ہے جہاں ہم نے چھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس رمضان میں نے اور آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ تمام وہ دعائیں جو ہم پچھلے رمضان بھول گئے تھے، ان سب کو اس رمضان یاد رکھنا ہے۔ پہلے سے پلاننگ رکھنی ہے کہ روزے کے ٹائم کون سی دعائیں مانگنی ہے، سحری کے ٹائم کون سی دعائیں مانگنی ہے، اور پورے خلوص نیت کے ساتھ اب اس رمضان کو ہم نے گزارنا ہے۔ کرنے کے کام ہم نے کون سے کرنے؟ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اسے خالص نیت کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ ہرگز نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ روزے کو باطل کرنے والے کاموں سے بچنا ہے۔ روزے کی حالت میں خاص طور پر زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ گھر میں عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لیں جہاں ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہوں، جائے نماز، قرآن مجید، ذکر و اذکار۔ اسی طرح آپ کسی آن لائن جگہ سے یا آن سائٹ جا کر قرآن سنتے ہیں، یا کچھ ایسے لیکچرز جو آپ نے سحری کے ٹائم لگانے ہیں یا افطاری بناتے ہوئے لگانے ہیں، یا کون سی تلاوت آپ نے کل سن لی تھی، آج کے لیے کیا سلیکٹ کرنا ہے، یہ ابھی سے سوچ کے رکھیں۔ روزانہ ڈیلی کا ایک ایک سورت، کوئی سی بھی آیات کو رکھ لیں کہ یہ مجھے یاد کرنی ہے، تو یہ ابھی سے سلیکٹ کر کے رکھیں کہ میں نے انشاءاللہ کیا کیا کام کرنے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آپ کے آنے والے رمضان، آنے والے دنوں میں ہمیں بھرپور عبادت کرنے والا بنائے، ہم سب کو صحت تندرستی کے ساتھ اس رمضان کے اندر داخل کرے، اور بہترین طریقے سے رمضان کی تمام عبادات کو ہم کریں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور سب سے بڑھ کر اس رمضان میں جو کچھ سیکھیں اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔